الحمد لله وكفى وسلام على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت. محترم دوستوں، بزرگوں اور دینی ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ مجلس دنیا کے اعتبار سے تو بہت چھوٹی ہے، لیکن یہ مجلس دین کے اعتبار سے اور اللہ کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے، بڑی قیمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والوں کی مغفرت کے وعدے رکھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میں بار بار ایسی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. اشرف المخلوقات میں بھی اشرف الانسان بنایا. اب یہ اشرف المخلوقات سے اشرف الانسان کا سفر جو طے ہوا میرے دوستوں، وہ ایک چیز کی وجہ سے طے ہوا ہے. وہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی. ایمان کی دولت کیا ہے؟ اللہ کے خزانے میں اگر سب سے بڑی دولت اور سب سے اونچی کوئی چیز ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے. وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دی ہے. ایمان کی دولت دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات سے اشرف الانسان کا سفر کروایا. ایمان کی دولت کیا ہے؟ ایمان کیا چاہتا ہے؟ میرے اور آپ کی زندگی کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہے، لیکن لا الہ الا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ محمد رسول اللہ کا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا اللہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی ذات ہم سے کیا چاہتی ہے؟ اللہ کی صفات ہم سے کیا چاہتی ہے؟ اللہ کی ربوبیت ہماری زندگی میں آنی چاہیے. اللہ کی وحدانیت ہماری زندگی میں آنی چاہیے. اللہ کون ہے؟ اللہ کی ذات کیا ہے؟ اس ذات کو پہچاننا ہے. اللہ کی ربوبیت کو جاننا ہے. اللہ کی وحدانیت کو جاننا ہے. اللہ کے ایک ہونے کو تسلیم کرنا ہے اور اس تسلیم کی یقین کو اپنی زندگی میں لانا ہے. اللہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کیا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض ما ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ ہے کیا؟ اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ کا نور کیا ہے؟ اللہ کی تجلی کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اللہ کی ذات ہے اللہ نور السماء. ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اخلاص میں فرماتے ہیں: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میرے دوستو، ان تمام آیتوں کا ترجمہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات ہماری زندگی میں آنی چاہیے. اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ اللہ کی ربوبیت کیا ہے؟ اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت ہماری زندگی میں آنی چاہیے. للہ ملک السماوات والارض، کہہ دیجیے اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی حکومت. آسمان کی حکومت اللہ کے لیے ہے، زمین کی حکومت بھی اللہ کے لیے. آسمان کو بھی اللہ نے بنایا، زمین کو بھی اللہ نے بنایا، سورج کو بھی اللہ نے بنایا، چاند کو بھی اللہ نے بنایا. ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا. ہر چیز کا اندازہ ٹھہرانے والی اللہ کی ذات ہے. ہر چیز کو بنانے والی اللہ کی ذات ہے. عدم سے وجود بخشنے والی ذات اللہ کی ہے، وجود سے عدم بخشنے والی ذات اللہ کی ہے. مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے. اور مجھے اور آپ کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو
کب سے پہلے پیدا کر دیا تھا، کس وجہ سے پیدا کیا تھا، تاکہ میرا بندہ، میرا انسان دنیا میں جا کر صرف میری عبادت کرے، کسی چیز کا محتاج ہو۔ چاند کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے، سورج کو ہمارے لیے بنایا ہے، آسمان کی چھت کو ہمارے لیے ڈایا ہے، اور یہ ہمارے لیے زمین کو بچھا دیا ہے۔ کس وجہ سے بچھا دیا ہے؟ پہاڑوں کو کیوں رکھا ہے؟ اس وجہ سے رکھا ہے کہ زمین ہلے نہ، زمین حرکت نہ کرے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو زمین حرکت کر رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیلیں ٹھوڑی، جگہ جگہ پہاڑ لگائے تاکہ زمین حرکت نہ کرے، ایک طرح سے رہے، تاکہ میرے بندے کو کوئی تکلیف نہ ہو، وہ میری عبادت کرتا رہے، میری ذات کو پہچانے، میری ربوبیت کو پہچانے، میری وحدانیت کو پہچانے، میری ذات کیا ہے اس کو پہچانے۔ ہاں میرے دوستو، یہ پہچانے کس طرح؟ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معصوم بندوں کو بھیجتے تھے۔ آخر میرے اور آپ کے سردار تاجدار مدینہ فخر دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی کے اندر تشریف لائے۔ ایسا دار فانی تھا اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی میں آئے، چاروں طرف ضلالت و گمراہی تھی، کہیں ہدایت نہیں نظر آتی تھی۔ باپ بیٹے کا دشمن تھا، بیٹا باپ کا دشمن تھا، ہر ایک سے دشمن تھی۔ لیکن میرے دوستوں، سنتوں میں میرے اور آپ کے نبی سرور کائنات خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی میں آتے ہیں۔ 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز کیا۔ 40 سال کی عمر میں جب ان کو نبوت دی، سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ۔ اللہ کے نبی نے کہا، کیا پڑھوں؟ میں تو ان پڑھ ہوں، میں تو امی ہوں، مجھے تو کچھ آتا نہیں ہے، کبھی پڑھا نہیں ہوں۔ زور سے دبایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، پھر کہا پڑھ۔ پھر اللہ کے نبی سے یہی جواب، مجھے آتا نہیں ہے، میں تو ان پڑھ ہوں۔ 3 مرتبہ زور سے دبا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا کہ پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نبوت سے سرفراز کرتا ہے۔ ایسی نبوت عطا کی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی کڑن کیا تھی؟ کڑن یہ اور لگن یہ اور فکر یہ تھی میرے دوستو کہ ایک امتی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا کیسا بن جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر محنت کی، ایسی محنت کی میرے دوستو، ایسی محنت کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 70 80 مرتبہ جاتے تھے، 70 80 مرتبہ جاتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت شروع کی، اپنے بچوں کو طلاق ہو گئی۔ اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر میرے دوست کچرا ڈالا گیا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ امام غزالی علیہ رحمۃ کا ترجمہ کرتے ہیں، 2 ترجمہ کرتے ہیں، روشن چہرے والے کی قسم، اس ساتر چادر کی قسم جو قیامت کے دن امت کے مجرمین کو اپنے اندر ڈھانپ لے گی۔ دوسرا ترجمہ یہ فرماتے ہیں، روشن علم و ہنر والے کی قسم۔ والضحیٰ کا ترجمہ یہ کیا امام غزالی نے دوسرا، روشن علم و ہنر کی قسم، واللیل اذا سجا، اور کالی رات کی قسم۔ ہاں میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کام کو شروع کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے حالات آئے میرے دوست، اتنے حالات آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں کو جتنی تکلیف دی گئی، لیکن مجھے جتنی تکلیف دی گئی ہے، مجھے جتنا پریشان کیا گیا ہے، جتنا مجھے ستایا گیا ہے، کسی نبی کو اتنا ستایا نہیں گیا، کسی نبی کو اتنا پریشان نہیں کیا گیا، کسی نبی کو اتنا مارا نہیں گیا۔ طائف کا واقعہ یاد کیجئے، کیا طائف کے واقعے میں کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، دعوت دینے جا رہے، طائف کے لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کی بارش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک خون سے لہو لہا ہو گئے، خون سے تر و تازہ ہو گئے، لہو لہن ہو گئے میرے دوستوں۔ فرشتے آتے پہاڑ کے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیجئے، میں 2 پہاڑوں کے بیچوں میں طائف کو میں پیس دوں، طائف کی چٹنی بنا دوں، طائف کو پیس دو، قربان جائے لاکھوں سلام و کروڑوں سلام اس ہستی پر جس کے صدقے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنایا اور زمین کو بنایا اور آسمان کو بنایا۔ کہتا ہے انا رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین،
ہم نے آپ کو تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. کہا کہ یہ نہیں لاتے ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ان کی نسلوں میں سے ایسے بچے پیدا ہوں گے جو ایمان پہ آئیں گے. کیا ہوا میرے دوستو؟ کچھ ہی وقت کے بعد سعد بن عوفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک پیدا ہوئے. میں اس کا واقعہ بتا دیتا ہوں. سعد بن عوفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ سعد بن عوفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جب ان کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد ان کے رفقا نے اور ان کے ساتھیوں نے جب ان کو غسل دیا تو وہ 4 مرتبہ زور زور سے ہنسے. کہ کیوں ہنس رہے؟ مرنے کے بعد بھلا کوئی ہنستا ہے؟ نہیں ہنستا ہے میرے دوستو. 4 مرتبہ وہ ہنسے. ان کی بیوی سے رجوع کیا گیا. بیوی نے فرمایا 40 سال تک اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے 40 سال تک کبھی ہنسے نہیں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا. اس وجہ سے 40 سال تک اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں ہنسے تھے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا. ہاں میرے دوست، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محنتیں کی، ایسی قربانیاں دی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے محنتیں کی، تب جا کر میرے اور آپ کا ساتھ یہ ایمان آیا ہے. میرے سب سے پہلے جو قرآن کریم کی آیت بیان کرائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ میں نے اس امت کو دیا ہے کہ ایسا بابرکت مہینہ ہے، ایسا بابرکت مہینہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے دن میری امت کے ایک گناہ جو عام دنوں میں ایک اجر ایک نیکی جو 10 گنا ہو جاتی تھی، رمضان کے دنوں کے اندر 70 اور 100 ہو جاتی تھی. کتنی بڑی فضیلت ہے. 70 زیادہ ثواب ملتا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ 100 ہو جاتی ہے. کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں. جو ایک نیکی کرے گا رمضان میں نفل ہو جائے گی فرض کے برابر. فرض 70 درجوں کے برابر ہو جاتی ہے. ایک فرض 70 درجوں کے برابر ہو جاتی ہے. اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دی. پھر بھی بس نہیں ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کے اندر قرآن کریم کو نازل فرمایا. کتنا بڑا قرآن کریم ہے. تو قرآن کریم کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو لوگوں کو دینا تھا، سب سے پہلے پہاڑوں کو دیا. پہاڑ اس قرآن کریم کو اٹھا نہ سکے، ریزہ ہو گئے. فرشتے اٹھا نہ سکے. جبرائیل علیہ السلام کو پھر بھیجا کہ جاؤ آسمان دنیا پر، آسمان دنیا سے جاؤ دنیا کے اندر، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل محفوظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل مبارک کے اندر ایک قرآن کریم نازل فرمایا. اور قرآن کریم اتنی بڑی قرآن کریم ہے کہ اس کے بارے میں آتا ہے میرے دوستو، قرآن کریم اتنے بڑے ہیں کہ تمام کتابیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، یا تو ایک ساتھ نازل فرمائی ہے یا تو آہستہ آہستہ. لیکن قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بتدریج نازل فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو تنزیل بالقرآن المجید، قرآن کریم کو بتدریج نازل فرمایا ہے. تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا نازل ہونا، آہستہ آہستہ نازل ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی کبھی یہ آیت نازل ہوتی تھی، کبھی وہ آیت نازل ہوتی تھی. رمضان مبارک کا یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیا. اس کی قدردانی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تھے کہ پہلی رات جب رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ہے، میں جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہوں، ہدایت کے اور برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہوں، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہوں. شیطان کو جکڑ لیتا ہوں اور دریا میں پھینک دیتا ہوں. اس امت محمدیہ کو رمضان کا مہینہ دیا. رمضان کا مہینہ بڑی قدر والا مہینہ ہے. اس میں بھی تراویح میرے دوستوں دی ہے. تراویح کی کیا فضیلت ہے. میرے اور آپ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تراویح کے ایک سجدے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 2500 نیکیاں دیتے ہیں. کتنی؟ 2500 نیکیاں. تراویح کے ایک سجدے کے بدلے میں 2500 نیکیاں دیتے ہیں. اور ایک دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تراویح کے ایک سجدے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایسا گھر بنا دیتے کہ 60,000 اس کے دروازے ہوتے. کتنے دروازے؟ 60,000 دروازے. کسی دنیا کے انسان نے ایسا گھر نہیں دیکھا ہوگا. کسی دنیا کے انسان نے آج تک ایسا گھر نہیں دیکھا ہے. میرے دوستو کتنا بڑا ہوگا؟ 60,000 دروازے جس کو.
तरावी के एक सजदे के बदले में फरमाया कि मेरे दोस्तों 20 रकातों की कितने सजदे, तो कितने घर अल्लाह तबारक व तआला देंगे। फिर फरमाया कि तरावी के सजदे के बदले में अल्लाह तबारक व तआला ऐसा दरख्त उसके लगा देते हैं कि अरबियों नस्ल घोड़ा 60 साल तक उसमें दौड़ता रहता है। कितना बड़ा दरख्त होगा, कितना बड़ा दरख्त होगा। हाँ मेरे दोस्तों, रमज़ान मुबारक का महीना बड़ा बड़ा बाबरकत वाला महीना है, रहमतों को लुटने का महीना है, अल्लाह की बरकतों को लेने का महीना है, अल्लाह से मांगने का महीना है। अल्लाह फरमाते मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, उजीबु दावत दाई इज़ा दआन, मैं कबूल करता हूँ पुकारने वाले की पुकार को जब वो मुझे पुकारता। अल्लाह तबारक व तआला कलाम करीम में फरमाते, अल्लाह कहते हैं रमज़ान में मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। मुझे तो तुम रात को उठ कर मुझे मांगो, तुम मुझे सहर में मांगो, इफ्तार के वक्त में मांगो मैं तुम्हें दूंगा, हर नमाज के वक्त में मांगो, हर जगह में मांगो मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे और आपकी सुस्ती, मेरे और आपकी कायली कि अल्लाह को नहीं मांगते, अल्लाह से मांगते नहीं है। फिर कहते हैं अल्लाह की बरकतें नहीं आती है, अल्लाह की मदद नहीं आती है, अल्लाह की नुसरत नहीं आती है, अल्लाह की रहमत नहीं आती है। कैसे आएगी? बिना मांगे आती है? किसी के पास पैसे, अगर पैसे की ज़रूरत हो तो बिना मांगे वो दे देगा? नहीं देता है मेरे दोस्त। मांगने से कोई शिक्षा देता है। किसी चीज़ की ज़रूरत मांगने से पूरी होती है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। ये कौन कहता है? दुनिया का हाकिम कहे, प्राइम मिनिस्टर आकर कहे कि मुझसे मांगो मैं तुम्हें लाखों करोड़ों दूंगा, तो मेरे दोस्तों हमें यकीन होता है कि वो देता है, इसलिए कि हमारे सामने है। लेकिन वो ज़ात जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया, वो ज़ात जिसने हमें अदब से वजूद बख्शा, वो ज़ात कहती है कि मुझसे मांग बंदे, मगफिरत मांग मगफिरत कर दूंगा, मुझसे रहमत मांग रहमत दे दूंगा, मुझसे रिज़्क़ मांग रिज़्क़ दे दूंगा, जो मांगेगा वो दूंगा। लेकिन मेरे दोस्त में और आप नहीं मांगते। कौन कहता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं। जिसने मेरे दोस्तों, जिस वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसने मुझे और आपको जुमा के दिन, जुमा के मुबारक दिन के अंदर मस्जिद के अंदर लाया, वो कहता है कि मुझसे मांग मैं दूंगा। लेकिन मैं और आप तो नहीं मांगते, मेरे और आपकी सुस्ती है। फिर कहते हैं अल्लाह देता नहीं है, अल्लाह हमारी मदद नहीं करता है। मेरे दोस्तों कैसे? मैंने जो हदीस पढ़ी थी, मेरे बुनिया इस्लाम वाला कौम से उसके अंदर कहा था शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकामिस सलात। मेरे दोस्तों दूसरा हदीस है इकामिस सलात। नमाज क्या चीज़ है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे आंखों की ठंडक नमाज है। जिसकी ज़िंदगी के अंदर नमाज है उसकी ज़िंदगी सही सालिम है। जिसकी ज़िंदगी में नमाज नहीं मेरे दोस्तों, उसकी ज़िंदगी सही सालिम है। आज मेरे दोस्तों कितनी सुस्ती है हमारी ज़िंदगी के अंदर नमाज के बारे में। रमज़ान मुबारक का महीना है लेकिन हम नमाज के लिए नहीं आते। मैं भी मेरे दोस्तों, मेरी ज़िंदगी के अंदर ऐसी सुस्ती है और आपकी ज़िंदगी के अंदर सुस्तियों को दूर करना है, काहिलों को दूर करना है, कसलान को दूर करना है। अपने आप को मेरे दोस्तों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर लाना है, नमाज वाली सिफत पर लाना है। नमाज क्या चाहती है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं नमाज की पाबंदी जो शिक्षा करता है 5 वक्त की, मैं उसके लिए 5 चीज़ों का जिम्मा लेता हूँ। कौन जिम्मेदारी? अल्लाह तबारक व तआला 5 चीज़ों की जिम्मेदारी लेते। क्या कहते हैं? सबसे पहले रिस्क की तंगी को हटा दूंगा। मैं और आप रिस्क के लिए कितने मरते, कभी इधर का सफ़र, कभी उधर का सफ़र, कभी अर्श सफ़र, कभी फर्श सफ़र। मेरे दोस्तों कहाँ कराने जाते? किसी कहीं में हम घूमते, कभी देहातों में, कई शहरों में रिस्क के लिए मरते। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं 5 वक्त की पाबंदी कर, मैं तुझे रिस्क की तंगी को दूर कर दूँगा, रिस्क तुझे फराहम कर दूँगा, रिस्क की बरकतें तेरे घर में खोल दूँगा, तेरी ज़िंदगी में रिस्क ही रिस्क होगा। फिर कहते हैं कि मरने के वक्त कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह याद दिलाऊँ, अज़ाब कब्र से महफूज रखूँगा। खुदाए के नाम अमल क़यामत के दिन सीधे हाथ में दूँगा। नाम अमल जिसके हाथ में सीधे हाथ में मिल गया उसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम करीम में फरमाया है। इसका तर्जुमा ये है कि वो लोगों को खुशी खुशी बताएगा और कहेगा देखो मेरे नाम अमल अल्लाह ने मुझे दिए, देखो मेरे नाम अमल मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने दिए। कुरान करीम में उसका तर्जुमा इस तरह बयान फरमाया है कि अल्लाह ताला ने मिसाल बयान फरमाई है कि जिस तरह कोई शख्स सफ़र से आता है और लोगों के पास खुशी खुशी मिलता है, इसी तरह वो शख्स जिसको नाम अमल अल्लाह ताला ने नाम अमल अल्लाह तबारक व तआला ने दाने हाथ में दिए वो शख्स लोगों को बताता है। फिर फरमाया 5वां जिम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने लिया है कि जन्नत में दाखिल करूँगा। कौन नहीं चाहता है कि जन्नत में दाखिल हो? क्या हर एक चाहता है कि जन्नत में दाखिल हो? जहन्नम से कैसे बचे?
فرمایا کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کی. پھر فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکوٰۃ کو ادا کرو میرے دوستو. زکوٰۃ بہت بڑا فریضہ ہے. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اقیم الصلاۃ قرآن ملایا وہ آتا الزکاۃ ملایا. زکوٰۃ فرض ہے مسلمانوں پر. زکوٰۃ فرض ہے میرے دوستو مسلمانوں پر. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے, سال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو پاک کر دیتے, اس کے مال کی حفاظت کرتے, اس کی حفاظت کرتے, اس کے خاندان کی حفاظت کرتے, اس کے گھر کی حفاظت کرتے. پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتا ہے, زکوٰۃ کے مال کو ادا نہیں کرتا ہے, اپنے پاس روکے رکھتا ہے میرے دوستو, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مال کے ساتھ وہ زکوٰۃ کا مال جس پہ ادا نہیں کیا, جس دندے کے اندر, جس کاروبار کے اندر وہ لگائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وہ کاروبار توڑ پھوڑ کر برباد کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مال ضائع برباد کر دے گا. زکوٰۃ دینے کے اعتبار سے میرے دوستوں کمی محسوس تو ہوتی ہے, دنیا کے اعتبار سے کمی تو ہوتی ہے. 10 ہمارے 40,000 اس میں کچھ چلے جاتے ہیں, لیکن میرے دوستو یہ دنیا کی کمی ہے. کل قیامت کے دن جب آنکھ بند ہوگی میرے دوستو سب کو پتہ چل جائے گا کہ زکوٰۃ دینے کا کتنا بڑا فائدہ ہے. ہاں کتنا بڑا فائدہ ہے. یہ دنیا کی کمی ہے, لیکن میرے دوستو جب کل قیامت کے دن آنکھ بند ہوگی تب پتہ چلے گا کتنا بڑا فائدہ ہے. پھر فرمایا حج البیت, بیت اللہ کا حج ہے جس کے اندر طاقت ہے, جس کے اندر وسعت ہے, جس کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے, اس کے پاس پیسہ ہے, مال ہے, وہ حج بیت اللہ کرے. حج بیت اللہ کے بارے میں آتا ہے جس شخص نے حج بیت اللہ کر دیا اس کے گناہ اس طرح دھل جاتے ہیں گویا کہ ابھی ماں کی گود سے پیدا ہوا, ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہو کر ماں کی گود میں جس طرح جو شخص آتا ہے اس کا کوئی بھی گناہ اس کے ذمہ بھی نہیں ہوتا ہے, اس طرح ہو جاتا ہے. ہاں میرے دوست سب ساتھی عمل تو کریں گے, سب باتیوں پر اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.